اب روبینہ صاحب بیٹھے. شکریہ. ایک کمیٹی نے بھیج دیا تھا, اس پہ ڈسکشن ہو چکی ہوئی ہے, میڈم شوری رحمان نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے. تشریف ہے کہ سینیٹر صاحب میری گزارش ہے. جی سر دیکھیں, اگر جی نہیں ٹھیک ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں ڈسکشن ہو چکی ہے. ربینہ خالد صاحبہ آپ ادھر تین کل بھی ہو چکا ہے, آدھے گھنٹے بعد بولیں گی. کوئی تحریک میں نے انٹرٹین نہیں کیا, تحریک وہ پڑی ہوئی ہے. جی سر بیسیکلی جی شکریہ چیئرمین صاحب. سر بات یہ ہے کہ 75 سال ہمارے ملک کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں, اور آج بھی ہم اس طرح سے ایک بحیثیت قوم, بحیثیت نیشن, ہم اقوام عالم میں ایک مقام اپنا بنا نہیں سکے. ایٹم بم تو ہم نے بنا لیا, لیکن جہاں تک کہ معاشرے کا تعلق ہے, ہم ایک ایسا معاشرہ نہیں تشکیل دے سکے جس میں کہ رول آف لا ہو, جس میں کہ تمام لوگوں کے لیے انصاف کا پیمانہ ایک ہو. ہمارے ملک میں امپیونٹی کا کلچر اشرافیہ کے لیے بنا گیا, جس میں کے لیے کمزور کے لیے کوئی قانون اور جو اشرافیہ ہے اس کے لیے دوسرا قانون. جناب اعلیٰ, بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کئی سانحے آئے, اس میں ہم نے آدھا ملک بھی کھویا, لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ہماری جمہوریت, جس میں کہ سیاسی پارٹیز, دو بڑی سیاسی پارٹی جو اس وقت کی تھی, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, ان کی حکومتیں رہی, عدم استحکام رہا, کرپشن کا ایک دورہ تھا. پھر کیا ہوا کہ ایک ملٹری انٹرونشن ہوئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان پورے اپنی لیجیٹمیسی کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے, جنرل مشرف نے ایک این آر او دیا. اس این آر او میں کیا ہوا کہ ملک کے کھربوں روپے وہ معاف کر دیے گئے, لیکن پیسوں کی بات نہیں ہے. صرف پیسے اگر ہوتے تو چلے, وہ نقصان پھر بھی قابل برداشت تھا. یہ نقصان وہ ہوا جس میں کہ اس ملک میں یہ طے پا گیا کہ آپ اس ملک میں جو بھی کریں, اگر آپ ایک خاص عہدہ رکھتے ہیں, آپ ایک خاص گروپ کو بلانگ کرتے ہیں, تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو الٹیمیٹلی معافی دی جائے گی. وہ ایک این آر او 1 ہوا جس نے کہ ملک کو اگلے 10 سال 15 سال میں ایک ایسی مصیبت میں ڈالا جس میں کہ وہی لوگ جنہوں نے اس ملک کی معاشی, اخلاقی اور جمہوری بربادی کی تھی, وہی لوگ پھر دوبارہ آ گئے. اور پھر کیا ہوا کہ جب ہماری حکومت آئی جس نے کہ اس ملک میں کرپشن کو ایک نیریٹو بنایا, جس میں کہ ہم نے ملکوں کو بتایا, اپنے ملک کے عوام کو, کہ دیکھیں کرپشن, کیونکہ ان پارٹیز نے, جس طرح میں نے کہا کہ صرف پیسے نہیں, انہوں نے اخلاقیات تباہ کر دی اس ملک کی. کرپشن کو کوئی کرپشن نہیں سمجھتا تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو جو ایس ایم اقبال نے, جو کہ پلاننگ کے منسٹر ہیں اس وقت, انہوں نے جو اپنی باتیں کل کی ہے جس میں کہ انہوں نے کرپشن کو بالکل ایک وہ کر دیا کہ جی کرپشن تو کوئی بڑی چیز ہوتی نہیں ہے, ملک ترقی کر سکتے ہیں بغیر کرپشن ہوتے ہوئے بھی. انہوں نے مثالیں بھی دی. یہ مائنڈ سیٹ شو کرتا ہے, یہ مائنڈ سیٹ وہ شو کرتا ہے جو کہ خرم دستگیر صاحب, جو کہ منسٹر آف پاور ہیں, انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ آئے. وہ بنیادی طور پہ اس ملک کے عوام کے لیے نہیں آئے تھے, وہ اپنے سیاست کو, اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے انہوں نے سازش کی, اور جن لوگوں کے ساتھ سازش کی ان کے ساتھ کوئٹ پرو کو یہ تھا کہ ہم آئیں گے, یہ ساری جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے یہ بھی ہم برداشت کر لیں گے, لیکن ہمارے کیسز ہمیں این آر او 2 ملنا چاہیے, جو کہ عمران خان ان کو پچھلے 4 سال سے یہ بتا رہا تھا کہ آپ کو این آر او 2 باوجود ساری مشکلات کی بڑا آسان تھا عمران خان کے لیے کہ ان کو این آر او دے دیتے اور آرام سے اپنی 4-5 سال کی حکومت کر سکتے تھے, لیکن وہ نہیں کیا. دس بیکاز
وہ ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اس ملک کو دیا ہے, جو کہ اس ملک کا جو پوٹینشیل ہے, اس ملک کا جو مستقبل ہے, اس کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں. ویئر ایز جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے اپنی خوشحالی کو دیکھا, اپنے خاندان کی خوشحالی کو دیکھا, اور نتیجتاً وہ کیا ہوا کہ اتنی جلدی میں آئے کہ پہلے FIA نے کیسز کو آگے پیچھے کیا, تھینکس ٹو سپریم کورٹ کہ وہ رک گیا, انہوں نے رکوا دیا. اس کے بعد جس جلدی میں, جس عجلت میں, جس انڈیسنٹ ہیسٹ میں نیب کا لا اور الیکٹورل ریفارمز, یہ دو چیزیں ہیں جو کہ بیسیکلی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, وچ از بیسیکلی کرپشن. انہوں نے جو کلازز دی ہوئی ہیں, آئی وش کہ دا لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ دا لا منسٹر واز ہیئر ٹو آنسر آور کوشچنز. بتائیں وہ کہ کس طرح سے کتنا امورل قانون, جس میں کہ آپ نے لیجیٹمائز کر دیا کرپشن کو, آپ نے ایسی اپنے ٹیلر میڈ آپ نے امینڈمنٹس کی ہیں, آپ نے بالکل اپنے جتنے بھی آپ کے جو کیسز تھے ان کو آپ نے سالو کر دیا ہے. ایک ایک امینڈمنٹ جو ہے اس کی نشاندہی کرتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے ایک غیر اخلاقی, ایک قانون کی جو اسپرٹ ہوتی ہے اس سے ماورا آپ نے امینڈمنٹس کی. آپ نے ایک ایسا ماحول بنایا جس سے کہ اس ملک میں کرپشن کو آپ نے لیجیٹمائز کر دیا ہے. آپ نے نیب کو بالکل ختم کر دیا ہے, انٹیریئر منسٹری کے نیچے کر دیا ہے. آپ نے تو جو ریسنٹ کیس ہے جو کہ آپ کے پرائم منسٹر پہ چل رہا تھا, آپ نے اس کی جو 25 میرا خیال ہے 25D ہے, 25D ہے, اس کا کیا متن ہے؟ متن اس کا یہی ہے کہ اگر آپ اور آپ کے ساتھ جو گواہان ہیں جو کہ آپ کے شریک جرم تھے, ان میں سے اگر جن کو کچھ کو تو مروا دیا گیا. سر ٹائم کا خیال رکھیں گے, آدھا گھنٹہ. 2 منٹ سر, 2 منٹ. مجھے پتا ہے یہ باتیں بڑی وہ ہے, سخت باتیں ہیں جو کہ ہم شاید اس میں نہیں سننا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں سر اگر رول آف لا, اگر آپ نے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکمرانی دے دی ہے جو کہ جج ان دیئر اون کاز بنے ہوئے ہیں, اور یہ قانون کا بنیادی ایک نکتہ ہے کہ یو کین ناٹ بی جج ان یور اون کاز. آپ نے جتنی بھی ٹیلر میڈ اور وہ اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں ایک اتنے ہی بھونڈے طریقے سے نیشنل اسمبلی جہاں پہ کیا اپوزیشن ہے ہی نہیں, ایک کٹپتلی اپوزیشن بٹھائی ہوئی ہے, سینیٹ میں سے آپ نے جس بے شرمی کے ساتھ اس لا کو پاس کروایا ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ آپ پاکستان کے عوام, پاکستان ہماری جو آنے والے نوجوان ہیں ان کے مستقبل کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا ہے. اس لیے کہ اس میں کوئی شرم ہونی چاہیے, کوئی حیا ہونی چاہیے کہ آپ نے ایسے امینڈمنٹس کی ہیں جو کہ بالکل آپ اور آپ کے لیڈرز کو سرو کرتے ہیں. آپ نے نائک صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پرنسپل کہ جس میں کہ پہلے تو پروسیکیوشن کو پروف کرنا, اب آپ نے پہلے تو جو ڈیفینڈنٹ ہوتا تھا اس کو پروف کرنا ہوتا تھا کہ اس نے یہ ایسٹس بیانڈ مین کیسے لیے. یہ مجھے پتا ہے آپ کی پارٹی کا بہت پرانا ایک سٹینڈ ہے جس میں کہ آپ نے ریورس کر دیا کہ اس پروسیکیوشن ڈیوٹی ناؤ ٹو پروو دیٹ دیز آر ill gotten. یہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ, یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں آپ اس ملک کے مستقبل کے ساتھ؟ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. 25D کو ذرا نائک صاحب آپ مجھے بتائیں, انفارچونیٹلی ہی از ناٹ ہیئر, آپ مجھے بتائیں کہ 25D جس میں کہ آپ نے جو شریک جرم ہیں اور جو پلی بارگین کر لے, اس میں آپ کے جو باقی جو گواہان ہیں وہ ان کے اگینسٹ استعمال نہیں ہو سکتا. یہ کیسے کیس ہے سر اس وقت جو چل رہا ہے FIA میں؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سر اس ملک میں اگر اس ملک کو بچانا ہے, اس ملک میں ہر ایک کوئی ہمیشہ اقتدار میں نہیں رہے گا, لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, جنہوں نے اپنے سارے کیسز معاف کروا دیے اس لا کی وجہ سے, 1200 ارب کے کیسز تھے, 1100 ارب ریٹن آف. یہ سر کسی کے باپ کا پیسہ ہے. ہم جیسے لوگ کیوں نہیں کرپشن کرتے ہیں؟ بتا دیں آپ, میں چیلنج کرتا ہوں نیب کو, FIA کو, انکم ٹیکس کو, کسی کو بھی, ہم نہیں کرتے ہیں. وائی ہیز اٹ بیکم فار آنےسٹ پیپل ٹو اسٹے ان دس کنٹری؟ اس ملک میں جو کرپٹ آدمی ہوتا ہے اس کو آپ نے ریوارڈ کیا ہے, اور جو آنےسٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے تو آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں آنےسٹ رہنا اس ملک میں وائبل نہیں ہے. تبھی تو اس ملک کا یہ حال ہے.
तभी तो हमारी तरक्की रुकी हुई है। चंद खानदान है जो कि अपने असासे बाहर ले जाते हैं और अपने फैमिलीज को भी बाहर भेज देते हैं, और हम यहां पे मुल्क सफर कर रहे हैं। और ये जो महंगाई है ये उसी की वजह है कि आपके ऊपर एक ऐसे नाअहल, नकम्मे, करप्ट लोग बिठा दिए गए हैं जिनको तो पता ही नहीं कि करना क्या है। देश मुल्क के साथ हो रहा है, इकोनॉमी के साथ हो रहा है, ये सब नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन गया है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी जब थ्रेटन होगी, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेटन होगी, और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेटन हो रही है। जिस तरह के इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, और हमारे जो नालायक वजीर बैठे हुए हैं उनको कुछ पता नहीं है कि करना क्या है। उन्होंने तो जो करना था वो कर दिया, नायब लॉ के और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लॉ के अगेंस्ट। अब ये बताएं आखिरी कमेंट कि सर देखें, इस पे बहस होनी चाहिए, इसमें हमें उन किरदारों का शक्लें दिखानी चाहिए आवाम को। ये लाख अपनी वकीलों वाली हमें ये इंटरप्रिटेशंस दे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चोरी को बिल्कुल हलाल कर दिया गया है, यानी हराम के ऑपोजिट जो हलाल होता है, हलाल कर दिया गया है। और इसमें आप करप्ट करो, इंसेंटिव्स दो, करप्शन करो, आपके केस चलेंगे और फिर एक NRO 3 आ जाएगा। ये सर हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हम करप्ट नहीं है। वाई शुड वी अलाउ अदर पीपल टू बी करप्ट? हम नहीं बनाते, हम भी वजारतों में रहे हैं, हमने करप्शन नहीं की है। जी सर। तो दूसरे को हम क्यों अलाउ करें कि ये जो है तो एक दूसरे का मुंह चलाते हुए चले जाए कि इन्होंने अरबों रुपए बना लिए हैं। ये करप्ट लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं लेफ्ट साइड पे, ये उनके नुमाइंदे हैं। जो लीडरशिप है इनकी करप्ट है, अपने खिलाफ केसेस माफ कराने से कोई ऑनेस्ट नहीं हो जाता। थैंक यू वेरी मच। इजाज चौधरी सर। 2 मिनट सर, 2 मिनट सर, मैं वो बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन।